والی اشعار کے ساتھ شکر خداوندی بجا لائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ہرگز نہیں دیکھا کوئی دن خوب تر اور روشن تر اس دن سے جس میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں۔ جس دن آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کے جمال جہاں آرا سے ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ ہر قبیلے کی دلی تمنا تھی کہ آقائے نامدار اسے شرف میزبانی بخشیں۔ آخر کار تجسس کا سفر ختم ہوا۔ ناقہ رسول مسجد کے موجود دروازے کی جگہ، کچھ روایتوں میں ہے کہ منبر مسجد کی جگہ بیٹھ گیا اور گردن زمین پر رکھ دی۔ ناقہ پھر اٹھا اور دوبارہ آ کے اسی جگہ بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے نزدیک ترین گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا ساز و سامان اٹھا کر گھر لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا، اس سے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایمان افروز داستان پرتاثیر وابستہ ہے۔ کہتے ہیں یمن کا حکمراں شاہ طبع اسد بن کرب قبل از اسلام ممالک شرقیہ کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر مدینہ طیبہ سے ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہاں خلیفہ مقرر کیا اور خود مہم جوئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسے خبر ہوئی تو انتقام لینے کے لیے مدینہ واپس آیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ یہودی علماء جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ ترک کرتے، کیونکہ یہ شہر حفاظت الہی میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس شہر کے اوصاف حمیدہ تورات میں پڑھے ہیں اور یہ نبی آخر الزماں کا دار الہجرت ہے۔ شاہ طبع کے دل پر گہرا اثر ہوا، ایمان لایا اور نبی اکرم کے ظہور سے 7 صدیاں قبل آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ میں گواہی دیتا ہوں، بے شک احمد اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کا معین و مددگار بنوں گا۔ آپ کے لیے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار ایک عالیشان 2 منزلہ گھر کی صورت میں کیا۔ اس نے ایک خط علماء مدینہ کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ یہ گھر اس نے آخر الزماں نبی کی میزبانی کے لیے تعمیر کروایا ہے۔ وہ جب بھی دار الہجرت آئیں تو اسی گھر میں ٹھہریں گے۔ اس نے کہا، اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ خط آخری نبی کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دیا جائے۔ علماء یہود میں سے ایک کو اس گھر کا متولی بنا کر چابی اس کے سپرد کر دی گئی۔ زمانہ گزر گیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی خوش نصیب عالم کی نسل میں سے تھے اور حضور کے زمانے میں شاہ طبع کے تعمیر کردہ گھر میں مقیم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے اسی گھر کو پسند فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ طبع کا خط جو نسل در نسل ان کے پاس محفوظ تھا سرکار رسالت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر عشق رسول کی وہ لازوال داستان رقم کی جو عاشقان رسول کے دلوں کو ہمیشہ گرماتی رہے گی۔ ترک سلاطین کی تعمیرات میں ان کا جذبہ ایمانی پوری آب و تاب سے جھلک رہا ہے۔ 980 ہجری میں سلطان سلیم ثانی نے مسجد کی تعمیر کی۔ حجرہ انور کا گنبد نہایت خوبصورت بنوایا، اسے منقش رنگین پتھروں سے مزین کیا اور آب زر سے گلکاری کروائی۔ مسجد نبوی کے حوالے سے سلطان محمود خان اور سلطان عبد المجید کا دور اہم ترین اور یادگار ہے۔ ان تعمیرات کا دور 1233 ہجری سے 1277 تک محیط ہے۔ 1233 ہجری میں
سلطان محمود نے روضہ اقدس کے گنبد کو اثر نو تعمیر کروایا۔ 1255 ہجری میں اس نے گنبد پر سبز رنگ کروایا، جس کی وجہ سے اس خوبصورت گنبد کا نام ہی گنبد خضرا پڑ گیا، جو اہل ایمان کے لیے فردوس نظر ہے۔ المحرک حکومت نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کے فیصلے سے عالم اسلام کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ مسلمان اہل ہنر جہاں کہیں بھی ہیں وہ ترکیہ پہنچیں۔ اہل ہنر کی سہولت کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سفارت خانوں کو خصوصی احکامات جاری کر دیے۔ اہل فن کو ہر قسم کی سہولتیں وہاں پہنچانے کی ہدایت دی گئیں۔ عقیدت مند ترکوں نے اہل ہنر کے لیے قسطنطنیہ میں خصوصی بستیاں بسائیں۔ جب کئی برس کے بعد ماہرین کی مطلوبہ تعداد دنیا کے کونے کونے سے قسطنطنیہ پہنچ گئی تو سلطان بستی میں تشریف لائے اور کہا کہ ہر اہل فن اپنے ایک بیٹے یا کسی لائق شاگرد کو اپنا فن پوری توجہ سے سکھائے۔ حکومت ایسے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ شاہ سواری کا فن بھی سکھائے گی۔ اس منصوبے کے لیے 25 برس کا عرصہ دیا گیا۔ تربیت پانے والے معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی ڈال دی گئی کہ بڑے ہو کر انہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ جب یہی بچے اپنے فن میں معجزے تخلیق کرنے کے قابل ہو گئے تو اہل ہنر کا یہ کارواں سوئے مدینہ روانہ ہوا۔ حرم سے چند میل دور ان کی رہائش کے لیے بستی بسائی گئی۔ یہ بستی بیر عثمان کے پاس تھی، جو موجودہ کنگ فہد اسپتال سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ترک عہد کی یادگار مسجد کی تعمیر سلطان عبد المجید خان کے دور میں ہوئی۔ نئی بنیادوں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 1233 ہجری میں ہوا اور تکمیل 1277 ہجری میں ہوئی۔ مسجد کی تعمیر انتہائی پاکیزہ ماحول میں شروع ہوئی۔ ماہرین اور مزدور باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے برسوں اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ فن تعمیر میں ید طولہ رکھنے والے ماہرین نے اپنے فن کی بلندیوں کو چھو لیا۔ زہد و تقویٰ کے پر تاثیر اور نورانی ماحول سے تعمیر کو انمول بنا دیا۔ یہ تعمیر آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو ایسا سکون عطا کرتی ہے کہ الفاظ جس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مسجد سرخ پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کی منقش چھت کو سہارا دیے ہوئے سرخ ستون کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے اس طرح کھڑے ہیں جس طرح سرخ جوڑوں میں ملبوس طلسماتی دور کی کوئی مخلوق جشن حیرت منا رہی ہو۔ سال ہا سال سے یہ مبہوت ستون اپنی پائیداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ سرخ ستونوں کے اوپر والے حصے پر سنہری رنگت کی جھالریں خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ ان سنہری تشتریوں سے بل کھاتی ہوئی محرابیں بلند ہو کر اور پھر آہستہ آہستہ جھک کر بھی دوسری جانب سے آنے والے مشتاق محرابوں سے مل کر محراب کی تکمیل کرتی ہیں۔